الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ حالانکہ نہیں پہنچی تمہیں حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ پہنچی انہیں سختی اور تکلیف وَزُلْزِلُوا اور وہ جھنجھوڑے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کب آئے گی مدد اللہ کی الا ان نصر اللہ قریب سن لو بے شک مدد اللہ تبارک و تعالی کی قریب ہے آمنت باللہ و بآیاتی حضرات گرامی اس سے پہلی آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو
ایک امت بنا کر کے بھیجا، اور جب اس کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو اس اختلاف کو مٹانے اور امت کو وحدت کے راستے کے اوپر لانے اور ایک مسلک اور ایک عقیدے کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، انہیں اپنی شریعت اور قانون دے کر کے بھیجا تاکہ لوگوں میں اختلافی چیزوں کے اندر فیصلہ کر سکیں، اور پھر جن چیزوں میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، خاص طور پر اہل کتاب نے، کہ جو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو ان کا یہ ایمان نہ لانا اور ان کا اختلاف کرنا کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حسد کی وجہ سے اور بغض اور عناد کی وجہ سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، ہدایت دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور صراط مستقیم کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں عطا فرمائیں، لیکن جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے، جو ہدایت کا طالب نہیں ہوتا اور انکار کے اوپر، کفر کے اوپر اور ظلم کے اوپر اپنی کمر باندھ لیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، اور جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ہدایت مانگے، اس کی جستجو کرے، اس کی طلب کرے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا اپنے عمل سے کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر کے نوافل کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی الی صراط مستقیم، کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والی ذات، اے ظاہر اور باطن اور غیب کی علموں کو جاننے والے پروردگار، تو ہی جن چیزوں کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کی اختلافی باتوں کے اندر فیصلہ فرمائے گا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، حق کا راستہ دکھلا، اور پھر اس راستے کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور باطل کو ہمیں دکھلا دے کہ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے،
اور باطل کے اوپر آگاہ فرمانے کے بعد ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمارے اوپر حق اور باطل کو خلط ملط نہ فرما، فنزل، اس طرح ہمارے اوپر حق اور باطل خلط ملط ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ حق کون سا ہے اور باطل راستہ کون سا ہے، اور ہم گمراہی کی طرف جل پڑیں۔ تو حق کو ہمارے اوپر واضح فرما دے۔ اور اے اللہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا اور حق پہ چلنے والوں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اسی کی وہ مرکوب تعلیم ہے کہ وہ اللہ سے حق اور سچ کی توفیق مانگیں، ہدایت کی اللہ رب العزت سے جستجو کریں، ہدایت طلب کریں۔ جب ہدایت کے طالب ہوں گے، سچ کے طالب ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کا راستہ ان کے اوپر کھول دیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جن لوگوں نے اختلاف کیا اور جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ہمت دے رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، اہل حق کو ستایا گیا۔ ہر دور میں اہل حق کو ستایا گیا ہے اہل باطل کی طرف سے، اور ہمیشہ انہی لوگوں نے حق کی مخالفت کی جو کسی عہدے کے اوپر تھے، جو کسی منصب کے اوپر تھے، جو رؤساء تھے، اور جن کے منصب کے اوپر، جن کے عہدے کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ حق کے راستے سے کوئی آنچ آئے گی تو وہ حق کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور حق کی مخالفت کی اور اہل حق کو تکلیفیں پہنچائیں۔ تو فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں جا پہنچو گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچائی جائیں گی؟ جبکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اہل حق کو آزمایا گیا ہے، تو تم کس طریقے سے اس آزمائش سے بچ سکتے ہو؟ جنت کوئی اس قدر سستی تو نہیں ہے کہ صرف تم نے آمنا کہہ دیا اور جنت میں جا پہنچے، بلکہ فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تمہارے اوپر ایسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور انہیں اس قدر جھنجھوڑا گیا یہاں تک کہ وہ یہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کہ کب اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمانوں کو شدید طریقے سے جھنجھوڑا گیا، یہ بڑا سخت معرکہ تھا جس کے اندر خندق کھودی گئی تھی، اور 1 مہینے تک یہ معرکہ چلتا رہا احزاب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر اس واقعے کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب تمہارے اوپر سے بھی لشکر نے حملہ آور ہو گئے اور نیچے کی طرف سے بھی دشمن کی طرف سے حملہ ہوا۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو یہود تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، تو اس دوران میں بنو قریظہ نے بھی اس کی عہد شکنی کی، اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف آ گئے۔ ایک طرف سے، ہر طرف سے دشمن کی طرف سے وار، دوسری طرف سے سردی، اور تیسری طرف بھوک، مختلف قسم کی آزمائشیں تھیں۔ تو فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدید طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اہل ایمان کو اس موقع پہ جھنجھوڑا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جو منافق لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو طعنے دیے اور کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ کے اگر سچے نبی ہوتے، یہ دین سچا ہوتا تو اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی، لیکن 1 مہینہ ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی، تو یہ تو صرف اور صرف دھوکہ ہے جو اللہ نے تم سے کیا اور اللہ کے نبی نے علیہ باللہ تم سے دھوکہ کیا، کفریہ کلمات کے۔ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی؟ بعض رات نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان مہاجرین کے بارے میں جو ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ گئے اور جنہوں نے اپنا مال، اسباب، اپنی کھیتی باڑی اور اپنے جانور جو کچھ بھی تھا سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی مشرکین نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، وہاں پر بھی ستائے گئے۔ ایک طرف مشرکین ستا رہے تھے، دوسری طرف سے یہود ان کے مخالف تھے، وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور تیسری طرف منافقین ان کو طعنے دے رہے تھے۔ تو ایسے میں موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا حوصلہ بڑھایا کہ تمہارے اوپر یہ جو تکلیفیں اور اذیتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں، تو فرمایا کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، تم سے پہلے بھی اہل حق کو اسی طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو مسلمان تھے جن کو مشرکین کی طرف سے انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں گی مکہ مکرمہ کے اندر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، ایک چادر اپنے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین ہمیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اب تو ہمارے بس کے اندر نہیں رہا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی تکلیفوں سے اور ان کی مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں نجات مل جائے۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تکیے لگائے ہوئے بیٹھ گئے تھے، ایک دم سیدھے ہو کر کے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور فرمانے لگے کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، ان من کان من قبلکم کان احدہم، فرمایا کہ جو تم سے پہلے لوگ آئے ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کے سر کے اوپر آرا رکھ دیا جاتا تھا، اور اس آرے سے اس کے بدن کو سر سے لے کر کے پاؤں تک چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود لا یصرف عن ذلک عن دین، وہ دین سے نہیں پھرتا تھا، اتنی اذیت و تکلیف اٹھانے کے باوجود پھر بھی دین کے اوپر قائم رہتا تھا۔ وَيَمْشُطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو کنگھی کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہڈیوں کے اوپر کا جو گوشت ہے وہ سارا کا سارا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، لیکن اتنی اذیت اور تکلیف اٹھانے کے باوجود پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے جس دین کے ساتھ بھیجا ہے یہ دین غالب آ کر کے رہے گا، اور پوری دنیا کے اوپر اس دین کا غلبہ ہوگا، اور ایسا وقت مسلمانوں کے اوپر آئے گا کہ ایک آدمی یسافر من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا اللہ، کہ صنعاء سے لے کر کے حضر موت تک یمن کے جو 2 شہر ہیں اور جن کے درمیان بہت بڑی مسافت ہے، ایک آدمی، ایک مسافر، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت صنعاء سے نکلے گی اور حضر موت تک سفر کرے گی، لیکن اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، لا یخاف الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک درندے کا بھی اسے خوف نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ ایک درندے کو بھی اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بکری کو چیر دے، پھاڑ دے۔ اس قدر اللہ رب العزت جو ہے اس دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے کہ اس قدر امن آئے گا۔ لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، تم لوگ جلد باز ہو اور جلد بازی سے کام کرتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان تلملا اٹھتے ہیں اور شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، ان مصائب سے کب ہماری جان چھوٹے گی،
تو فرمایا اللہ رب العزت تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میری مدد تو قریب آ رہی ہے، لیکن یہ قوم، یہ لوگ جو ہیں یہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔